لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی بستی میں کم و بیش 100 سے لے کر کے 200 تک علماء حفاظ قرا پڑھے لکھے، یہ اللہ نے آپ کو ایسی بستی میں پیدا فرمایا کہ آپ ہی کے نسل میں، آپ ہی کے خاندان میں، آپ ہی کے گھر میں اتنے علماء حفاظ قرا مفتیان کرام کو اللہ نے، شراء کرام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جن کی زبان درست ہے قرآن پڑھنے میں، شریعت کے قانون جاننے میں۔ یہ سب علماء کرام ہیں۔ میں یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں، ان 200 علماء کرام میں سے اگر 40 علماء کرام جو دین پہ چلتے ہیں، عالم پر عمل ہے، کسی جنازے میں شامل ہو جائے تو اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہے۔ اس لیے کوشش کی جاری رکھیے اور اس سلسلے کو قائم رکھیے، ادارہ کو زندہ رکھیے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ حضور حنیف ملت یا جب سے ادارہ قائم ہے، ہر گھر میں طلباء کرام کھانا کھائے ہوں گے، پانی پیے ہوں گے، فاتحہ نیاز کے لیے آپ بلائے ہوں گے، آپ کے بڑے لوگ بلائے ہوں گے۔ تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ عمل تو نہیں، لیکن انہی مہمان رسول اور نائب رسول کی خدمت کے سلسلے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے۔ ہمارے بڑے بزرگ چل بسے ہیں، ان پہ فضل فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رضا الہی کے خاطر اگر آپ نے ان طلباء کی خدمت کی ہے، علماء کی خدمت کی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ انہیں قبر سے لے کر کے حشر تک عطا فرمائے گا۔ ماتا پتا پر ہم کو اپنے ماتا پتا پر آج بڑا ابھیمان ہے۔ ماں کی ممتا جو نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے۔ ہم کو اپنے عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ نے عمر سے پہلے مقبولیت دے دیا تھا۔ تو ٹولہ محلہ کے لوگ ہمارا سے پوچھے کہ بوا ہو مائی کے بنا کینا رہی تھا، مائی مر گئے تو آپ کینا بجھائی تھی، ہے نہیں کہ اب آپ کیسے رہتے ہیں، کس کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو حیدر لاری صاحب 40ویں میں اسی بات کو شبدوں سے کہتا ہے کہ نبی کے شہر میں جانا، نبی کے شہر میں جنت تلاش کرتا ہے۔ ذرا مجھے تو بتا اس جگہ کمی کیا ہے، ذرا مجھے تو بتا اس جگہ کمی کیا ہے۔ اور اس کلام کا بہت قیمتی شعر بابا کے حوالے سے پوچھا رہا ہوں، محبت سے کریں کہ اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر، اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر، کہ اگر ہے آنا تو آنا یہ چاندنی کیا ہے، اور نبی کے عشق نے لفظوں کو کر دیا انمول، نبی کے عشق
لفظوں نے کر دیا انمول کہ نبی کے عشق نے لفظوں کو کر دیا انمول نبی کی نعت ہے ورنہ یہ شاعری کیا ہے نبی کی نعت ہے ورنہ یہ شاعری کیا ہے اور شعر آخری کہ لگا کہ تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے کہ لگا کہ تخت کو ٹھوکر لگا کہ تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے تیری گدائی پیارے آقا تیری گدائی کے آگے شہنشاہی کا ہے تیری گدائی کے آگے شہنشاہی کیا ہے نبی کے حسین کے آگے یہ چاندنی کیا ہے لگتا ہے تھر تھرانے لگتا ہے موت وہ ذائقہ ہے وہ مزہ ہے جسے ہر شے ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے موت وہ راستہ ہے جس پہ ہر جاندار کو چلنا ہے موت وہ پل ہے جس پہ ہر جاندار کو پار کرنا ہے اور موت آنی ہے ہر حال میں چاہے ہم اپنے وقت کے رستم ہو جائے اپنے وقت کا سکندر ہو جائے لیکن جب وقت ہمارا اور آپ کا جو مقرر ہے اس وقت مقررہ پہ کوئی دولت کوئی کام کوئی روپیہ پیسہ بلڈنگ کچھ کام آنے کی چیز نہیں بلکہ موت آنی ہے تو آنی ہے شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے محترم حضرات موت ہر حال میں آنی ہے آپ نے سنا اور بہت سارے لوگوں نے جو اس محلے کے ہیں انہوں نے دیکھا حضرت علامہ صغیر عالم صاحب کی والدہ محترمہ بہت دنوں سے طبیعت خراب تھی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے وہ کافی دن سے ادھر ادھر چل پھر نہیں پاتی تھی بلکہ اپنے جگہ پہ رہتی اور بہت دنوں سے کافی ان لوگوں نے علاج کروایا دکھایا جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنے ماں کی خدمت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کے ان کے والد صاحب نے جو خدمت کیا اس خدمت کو قبول مقبول عطا فرمائے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا شاہ اسلام حضرت شہرت گلاب پوری کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے اور خطیب اہل سنت کی چند باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے میں ایک حدیث پاک آپ کو بتا کر میں آپ سے رخصت ہونے جا رہا ہوں جب بندہ خدا بیمار پڑتا ہے حدیث پاک ہے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خدا بیمار پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے پاس یا بندی اس کے پاس چند فرشتوں کو بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد اللہ حکم فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جا میرا فنا بندہ بیمار ہے اس کے بدن کی طاقت کو لے لے اس کے بدن کی طاقت کو لے لیا جاتا ہے دوسرے فرشتے جاتے ہیں اور رب کا حکم ہوتا ہے جا اس کے کھانے کی طاقت کو لے لے اس کے کھانے کی طاقت کو لے لیا جاتا ہے تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں تیسرا فرشتہ جاتا ہے اس کے بدن پہ جتنا گناہ ہے سب کو لے لے سارے گناہ کو لے کر فرشتے جب آتے ہیں اگر وہ بندہ
اس کی عمر ابھی باقی ہے، دنیا میں اسے رہنا ہے، وقت ابھی باقی ہے، تو رب حکم فرماتا ہے اے میرے فرشتے جا، میرا فنا بندہ بیمار تھا، اس کے کھانے کی طاقت کو دے دے، کھانے کی طاقت کو دے دے۔ اس لیے کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے اور شدید آپ بہت زیادہ بیمار ہو یا تیز بخار ہو تو نہ آپ کو کھانے کا دل کرے گا نہ پینے کا دل کرے گا، اس لیے کہ رب کے حکم سے اسے لے لیا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا جا اسے واپس کر دو، فرشتے آئے واپس کر دیے، اب بندے خدا کھانے لگتا ہے، دوسرے فرشتے کو حکم ہوتا ہے جا میرا فنا بندہ بیمار تھا، اس کے بدن کی طاقت کو دے دے، طاقت کو لوٹا دیا جاتا ہے، انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ اب جس کے پاس گناہ کی گٹھڑی ہے وہ فرشتے بھی عرض گزار ہوتے ہیں میرے مولا، جس کے پاس کھانے کی طاقت تھی اسے دینے کا حکم دے دیا، جس کے پاس بدن کی طاقت تھی اسے دینے کا حکم دے دیا، میرے پاس یہ گناہ کی گٹھڑی ہے، اب میں کیا انہیں واپس کر دوں؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتے، میرا بندہ بیمار تھا، ان کی تمام باتوں کو میں نے پیش دے دیا، کھانے کی طاقت کو دے دیا، بدن کی طاقت کو دے دیا، اب یہ گناہ ہے اسے لے جا اور دریا میں ڈال دے۔ اسی گناہ کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بندہ خدا جب بیمار پڑتا ہے تو اس کے بدن پہ کچھ بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اگر اسی حال میں اگر وہ انتقال کر گیا تو شاف و شفاف ہے، اور بیمار جب آدمی پڑتا ہے اس میں کیا ہے کہ رونے کا، گر گرانے کا رب کے حضور میں ہمیں اور آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ چلتے پھرتے آن کے آن میں انتقال ہو گئے، ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہوتا ہے بڑی اچھی موت ہوئی ہے، چلتے پھرتے چل دیے، نہیں میرے محترم حضرات، بلکہ وہ موت اچھی ہے جو آپ بیمار پڑ جائے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تاکہ آپ کو چند لمحے کے لیے اپنے رب کے حضور میں رونے اور گر گرانے کا موقع مل جائے۔ اس لیے کہ نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، روزہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں، نیک اعمال سے ہم دور رہتے ہیں۔ آج بڑا ابھیمان ہے ہم کو اپنے، ابھیمان سے مراد یہ ہے گھمنڈ، غرور، یعنی گرو ہے، گورو ہے۔ آخری بند سماج کیجیے، کہیے سبحان اللہ، ہے نہیں؟ لوگ پوچھتے تھے کہ کیسے رہتے ہیں ماں کے دن سے، جواب کیا دے رہے ہیں؟ تسبیح کی چیز سے دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ پوچھو اس کے من سے جس کی ماں نینوں سے وہ جھل ہے۔ جس کیفیت میں مولانا صغیر صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب ابھی ہے، جس درد میں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، کہ مت پوچھو اس کے من سے جن کی ماں نینوں سے وہ جھل ہے، جیسے جل بن مچھلی تڑپے ویسے ماں بن بیاکل ہے در اپنے ماں کے اوپر تن من دھن قربان ہے، ہم کو اپنے ماتا پتا پر آج بڑا ابھیمان ہے، ہم کو اپنے کلام شیرہ قرآن کریں۔ چھوٹے کبھی نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ،